بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافی دنوں کے بعد میں جو میڈیکل سٹوڈنٹس کے ایشوز چلتے رہے ہیں اور ابھی بھی چل رہے ہیں، تو کافی دنوں کے بعد میں اس پہ بات کر رہا ہوں۔ پچھلے دنوں میں کافی مصروف رہا اپنے تنظیمی معاملات کی وجہ سے، تو کوئی خاطر خواہ جو ہے وہ توجہ نہیں دے سکا۔ کل ایک خبر میری نظر سے گزری اور مختلف جو فیس بک پہ پیجز ہیں یا گروپس ہیں ایم ڈی کیٹ کے اسٹوڈنٹس کے، اس پہ ایک خبر تھی، اور بعد ازاں ڈان کی بھی میں نے وہ ایک خبر پڑھی، ڈان نیوز پیپر کی، کہ اس دفعہ تقریباً 5873 راؤنڈ اباؤٹ یہی تھا فگر، اف آئی ایم ناٹ رانگ، کہ یہ سیٹس ویکنٹ رہیں گی میڈیکل کالجز کے اندر، اور اس کے لیے وہ ایک نئی پی ایم سی نے جو پالیسی بھی ہے وہ اناؤنس کی۔ تو وہ ویکنٹ، سب سے پہلے تو سوال یہ بنتا ہے کہ وہ ویکنٹ کیوں رہیں وہ سیٹس؟ یعنی یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ پاکستان جہاں پر آلریڈی ڈاکٹرز کی کمی ہے، اور ہر سال 20,000 ٹوٹل سیٹس ہیں پبلک اینڈ پرائیویٹ میڈیکل کالجز کو ملا کر، اور یہ تقریباً 20,000 سیٹس بنتی ہیں، اور اس میں سے بھی 5873 سیٹس جو ہیں وہ ویکنٹ ہیں، خالی رہ گئیں۔ یہ کس طرف نشاندہی کر رہی ہے چیز؟ یہ چیز اس طرف نشاندہی کر رہی ہے کہ ایک ایسا ملک جہاں پہ آلریڈی ڈاکٹرز کی کمی ہے، تو یہ جو ادارہ ہے پاکستان میڈیکل کمیشن، ان کی غلط پالیسیز کی وجہ سے اسٹوڈنٹس کا اور پیرنٹس کا جو ہے اس پروفیشن کی طرف سے رجحان کم ہو رہا ہے۔ پہلے کبھی بھی نہیں ہوا، ہمیشہ جو سیٹس تھیں وہ فل ہوتی تھیں، ٹھیک ہے جی، اور لوگ سب سے زیادہ بچے، والدین چھوٹے ہوتے ہی بچوں کے ذہنوں میں ڈالتے ہیں جناب کہ آپ نے بڑے ہو کے ڈاکٹر بننا ہے۔ تو اب اس پروفیشن کی اس قدر بے قدری جو ہے نا وہ ہونا شروع ہو گئی جب سے یہ پاکستان میڈیکل کمیشن آیا ہے، کہ 5873 سیٹس ہی خالی رہ گئیں، اور پھر اس کے اوپر انہوں نے جو نئی پالیسی بنائی وہ بھی میں سمجھتا ہوں ظلم والی بات ہے، ناانصافی والی بات ہے، اور یہ ظلم اور ناانصافی پر ناانصافی کر رہے ہیں، کوئی ان کے سامنے بولنے والا نہیں، کوئی آواز بلند کرنے والا نہیں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں۔ ہم اگر آواز بلند کریں، کوشش کریں، اسٹرگل کریں، ہم نے تو کی ہے، ہم اپنے حصے کی شمع جلانے کی کوشش کی، اپنے حصے کا کردار ادا کیا، آئندہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے۔ میں اس پروفیشن کے اندر سے بات کر رہا ہوں، یہاں پہ بڑی بڑی ڈاکٹرز کی تنظیمیں بھی ہیں، حکومت کی بھی بات ہے، یعنی اسٹوڈنٹس نے تو پروٹیسٹ کیا تھا، میں اسٹوڈنٹس کی بات نہیں کر رہا کہ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں، ہم نے تو صدائے احتجاج بلند کی تھی نا، ہم نے تو پوری ایفرٹ کی ہے ان کی غلط اور ناقص پالیسیز کے خلاف۔ میں گورنمنٹ کے اندر سے بات کر رہا ہوں، میں یہ جو ڈاکٹرز کی بڑی بڑی تنظیمیں ہیں، جو سٹیک ہولڈرز ہیں، ان کی بات کر رہا ہوں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں کہ بھائی ایک سالہ سال سے ایک پالیسی چلتی آ رہی ہے کہ جو سیٹیں خالی رہ جاتی تھیں ان پہ کیا ہوتا ہے، ان پہ یہ ہوتا ہے جو ویٹنگ لسٹ میں بچے ہوتے ہیں وہ پھر اپ گریڈ ہوتے ہیں، اور وہ پھر ان کو آگے کیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا جی کہ بس یہ پالیسی بھی ختم، اب جو بچے ویٹنگ میں تھے، انتظار میں تھے کہ جو سیٹیں رہ جائیں گی ان کے اوپر پھر وہ اپ گریڈ ہوتے ہیں، سیٹیں میرٹ لسٹ دوبارہ سے لگتی ہے، ٹھیک ہے جی، جو بھی ٹوٹل اس میں سیٹس ہوتی ہیں اس کے اوپر وہ پھر میرٹ لسٹ بنتی ہے، پھر جو ویٹنگ میں ہوتے ہیں اپ گریڈ ہوتے ہیں، کالجز تک چینج ہوتے تھے بچوں کے، ٹھیک ہے جی، تو اپ گریڈ ہو کے جو ویٹنگ میں تھے وہ میرٹ کے اوپر آ جاتے تھے۔ تو اس دفعہ جناب معاملات اور طریقے سے چلے، اسٹوڈنٹس نے انٹرسٹ ہی نہیں لیا، اور پھر جو ایک پالیسی چل رہی تھی اس پالیسی کو جناب انہوں نے ختم کیا، ٹھیک ہے جی، یعنی ایک چیز جو بنائی ہوئی چل رہی ہے، سال ہر سال سے چل رہی ہے کہ ایک دفعہ ہو گیا، اب جو ویٹنگ لسٹ میں ہیں وہ اوپر آ جائیں گے، اور یہ پوری دنیا کے اندر یہ سسٹم چلتا ہے۔ یہ جو اپنے آپ کو عقل کے چیمپئن سمجھتے ہیں، جو اس وقت پاکستان میڈیکل کمیشن کو چلا رہے ہیں، میں ان کا بڑا سخت قسم کا ناقد ہوں، اور ان کی پالیسیز کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ آلریڈی ڈاکٹرز کی کمی ہے، اب سٹوڈنٹس کا رجحان کم ہوتا چلا جا رہا ہے ڈاکٹر بننے کی طرف، اور یہ اس کو نام دے رہے ہیں جی ہم اس کو اپ گریڈ کر رہے ہیں، ہم اس کو سٹینڈرڈائز کر رہے ہیں، اس میں سٹینڈرڈ لے کے آ رہے ہیں، اس کے اندر جدت لے کے آ رہے ہیں، وہ اس کے اندر یہ چیزیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھ کر جب ہم بات کرتے ہیں، اس چیز کو دیکھتے ہیں، تو یہ تو بڑی الارمنگ سی سچویشن آئندہ سالوں کے لیے پاکستان کے لیے بن گئی۔ تو اب انہوں نے جو پالیسی اناؤنس کی ہے، وہ پالیسی کیا اناؤنس کی ہے، انہوں نے کہا جی نئے سرے سے اب پورٹل ہم اوپن کریں گے، اس پہ نئے سرے سے
اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ اپلائی کریں گے اور 50% ایم ڈی کیٹ کا ویٹیج ہوگا اور 50% جو ہے وہ ایف ایس سی کا ویٹیج ہوگا، تو نئے اسٹوڈنٹ سے ہم جو ہے نا وہ لیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ جو ہے ایک بڑی ان کی غلط پالیسی ہے اور انصاف پر مبنی پالیسی نہیں ہے۔ یہ جو ہے پھر سے وہ بچے جو ویٹنگ لسٹ میں تھے ان کے ساتھ جو ہے نا جی یہ ناانصافی کر رہے ہیں۔ تو یہ ناانصافیاں کرتے جا رہے ہیں جناب، اور باعث شرم بات ہے گورنمنٹ کے اندر سے کہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صحیح باتیں ہو رہی ہیں ان کی گورنمنٹ کے خلاف، صحیح باتیں کر رہے ہیں کہ ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے ان کے دور حکومت کے اندر، اور وہی سچویشن یہاں پر بنی ہوئی ہے آپ کے جو میڈیکل پروفیشن کے اندر۔ تو میں اس کی نہ صرف مذمت کرتا ہوں اور ارباب اختیار سے، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ یہ جو پی ایم سی میں بیٹھے ہیں یہ لوگ اس پروفیشن کو سمجھتے نہیں ہیں، ان کو جو چلا رہے ہیں وہ اس پروفیشن کے لوگ ہی نہیں ہیں جو اس کو چلا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب کوئی کام نہیں ہے ایک وکیل کا کہ وہ آ کے میڈیکل کے افیئرس کو چلائے، ٹھیک ہے جی، وہ کرتا دھرتا بن جائے۔ تو جب تک ایسے لوگ رہیں گے تو پھر یہی سچویشن رہے گی۔ تو حکومت کو اس میٹر میں دیکھنے کی ضرورت ہے، تو اس میں جو ہے یہ جو ناانصافی پر ناانصافی کر رہے ہیں اس کو بھی حل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک چیز میں بڑے واضح انداز کے اندر کرنا چاہتا ہوں کہ ایم ڈی کیٹ 2021 کے اندر جو ریگولیٹریز ہوئیں وہ ریگولیٹریز 2022 کے اندر نہ دہرائی جائیں۔ آپ کو عقل آ جانی چاہیے، آپ کے خلاف جتنا احتجاج ہوا، آپ کے ادارے کے اوپر جو عدم اعتماد ہے لوگوں کا، اب خدا کے لیے سمجھ جائیں، اور وہ جو غلطیاں آپ نے پچھلے سال کی ہیں ان کو مت دہرائیں۔ اور ہم آپ کا ویٹ کر رہے ہیں، آپ نے سلیبس اناؤنس کیا ہے جی پچھلے سال کا سلیبس ہوگا، ٹھیک ہے، اب ود ان سلیبس رہیں، پچھلے سال کی طرح آپ کو گریس مارکس دینے کی نوبت نہ آئے کہ جو آپ نے قائد اعظم یونیورسٹی کو بھیجا تھا اور گریس مارکس کے لیے جناب پھر ہر بچے کو جتنے آؤٹ آف سلیبس ایم سی کیوز سے گریس مارکس دینے پڑے۔ ود ان سلیبس لیں اور ایف ایس سی کے لیول کا سلیبس بنائیں، ود ان سلیبس ایم ڈی کیٹ کو کنڈکٹ کریں، اور ایک سٹینڈرڈائز اور ایک سٹینڈرڈ جو ہے جو دنیا کے اندر ایس او پیز فالو ہوتے ہیں اچھے ٹیسٹ کے لیے اس کو فالو کریں، اور ایک اچھی کمپنی کو آپ ہائر کریں، ٹیپس ٹائپ 2 نمبر کمپنی کو ہائر نہ کریں۔ تو ان ساری چیزوں کے اوپر ہم نظر رکھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ ہم اس دفعہ بر وقت اپنی تمام اقدامات کریں گے کہ کوئی ایسی چیز اس دفعہ نہ ہو خدا نہ خواستہ کہ ایم ڈی کیٹ 2022 کے اندر بچوں کو جو ہے نا وہ پھر سے اسی ڈپریشن سے گزرنا پڑے، ان کے والدین کو اسی جو ہے ٹراما سے گزرنا پڑے جو پچھلے سال جس طریقے سے گزرے۔ تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ پوری نظر رکھیں گے، اور یہ جو ان کی پالیسی ہے ویکنٹ سیٹ جو خیلی رہیں ان کی وجہ سے اس کے اوپر، اور یہ جو نئی پالیسی لے کے آ رہے ہیں اس کے اوپر جو میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ اس چیز کو اس طریقے سے دیکھیں کہ جو بچے ویٹنگ لسٹ میں ہیں انہی کو اپ گریڈ کریں، جن کے کالج اپ گریڈ ہو رہے ہیں ان کو اپ گریڈ کریں، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ آپ کو نئی پالیسیز بنانے کی ضرورت نہیں ہے، جو ایک سالہ سال سے نظام چل رہا ہے اسی سسٹم کو لے کے جائیں۔ مجھے بتائیں اس نئی پالیسی سے ویکنٹ سیٹس کو فل کرنے سے کون سا سٹینڈرڈ آئے گا بھی، مجھے بتاؤ۔ وہی چیزیں ہیں نا جی، کیا اس میں آپ نے تیر مار لینا ہے؟ تو وہ جو ویٹنگ میں بچے ہیں ان کے حق پر جو ہے نا ڈاکہ نہ ڈالیں، یا آپ چند بچوں کو اپنے لوگوں کو نوازنے کے لیے آپ یہ چیزیں جو کرتے ہیں یہ دنیا سمجھتی ہے، ان چیزوں سے باز آئیں۔ اور یہ میڈیکل پروفیشن جو ہے یہ ایک انتہائی معتبر اور میں سمجھتا ہوں ایک متبرک قسم کا پروفیشن ہے، انسانیت کی خدمت کا پروفیشن ہے۔ تو اس پروفیشن کو اس کی پوری اسپرٹ کے ساتھ جو ہے نا چلنے دیں، اور یہ جو بچوں کا رجحان ہٹ گیا ہے ڈاکٹر بننے کی طرف سے یہ آپ کی وجہ سے بن رہا ہے، اور والدین جو اپنے بچوں کو چھوٹے چھوٹے سکھاتے تھے کہ ڈاکٹر بننا ہے وہ بڑھ جائیں گے، وہ کہیں گے بھئی کیا کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے، اتنا پڑھیں بھی اور اس کے بعد آپ کو جناب ناانصافیاں ہو جائیں آپ کے ساتھ، اور آپ کے جو ہیں خوابوں پر جناب کوئی آپ کے شب خون مار دے۔ تو ان چیزوں سے باز آنا چاہیے۔ انشاءاللہ ہم پوری نظر رکھیں گے اور اس معاملے کو کہ یہ اس سال میں 2022 کے اندر یہ چیزیں نہ ہوں، ہم اس کو انشاءاللہ تعالیٰ لے کر چلیں گے۔ اللہ اور اس کے رسول ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔